اچھا ایک دو نہیں، کئی نو مسلم پادری اور ایسے لوگ جو اپنے مذہب کی بڑی اعلیٰ پیمانے پہ تبلیغ کرنے والے، یہ جب مسلمان ہوئے نا، کئی ان کے انٹرویو لیے گئے تو ان کی چند باتوں کا خلاصہ میں بتاتا ہوں۔ ایک پادری باہر کہیں مسلمان ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا، ایک مفتی صاحب نے، کہ بھی جب آپ ادھر دین کی محنت، اپنے عیسائیت کی محنت کر رہے تھے اور فلاں کر رہے تھے، تو آپ کو مسلمانوں میں سے کون سب سے زیادہ اپنے لیے مشکل ٹارگیٹ لگتا تھا؟ تو پوائنٹ کا سوال ہے، مزیدار سوال ہے نہیں؟ ایک نو مسلم سے پوچھا جو باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف محنت کرتا اپنے دین کی، ان سے جب وہ مسلمان ہو گئے تو پوچھا بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کا توڑ ہمارے پاس کوئی نہیں، اور وہ علماء جو لوگوں کو مسجد کی طرف لانے والے ہیں، یہ ایک عیسائی پادری جو مسلمان ہوا اس کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جہاد کرنے والے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ان سے ہے، ان کا کوئی توڑ ہمارے پاس نہیں ہے، جو مرنے کے لیے تیار ہے پیچھے کیا رہ گیا؟ ہم تو عورت دے کے، مال دے کے، لالچ دے کے، دھوکہ دے کے، کیا کہتے ہیں، خوف سے کسی بھی طرح بندے کو کر کے اپنا کام نکالنے کے عادی ہیں، جو خود ہی مرنے کے لیے تیار ہو تو اس سے کیا کرے؟ کہ جی یہاں ہمارا داؤ نہیں چلتا۔ دوسرا کہ وہ علماء جو مسلمانوں کو مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں اور نبی کے اتباع کی طرف لاتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ میں نے ایک بیان میں سنا، غالباً مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا، غالباً جو اب یاد آ رہا ہے، تو کوئی صاحب عیسائی سے مسلمان ہوئے اور رائیوڈ میں ان کی ملاقات ہوئی، غالباً حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو مسلمانوں کی سب سے زیادہ چیز کون سی ہیبت اور غیب لگتی ہے؟ کیا چیز آپ کو لگتی ہے مسلمانوں کے اندر، ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو پہلے ڈراتی تھی؟ بھائی یہ جو ان کا حلیہ ہے نا، سر پہ پگڑی، ٹخنے ننگے، کرتے لمبے، ان سے ہم ڈرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، ان سے ہمیں خوف آتا ہے۔ یعنی اتباع سنت کے اندر کشش ہے، ہیبت ہے، مردانہ وقار ہے۔ جب چہرے پہ داڑھی نہ رہی، سر پہ پگڑی نہ رہی، پینٹ شرٹ آ گئی اور وہ چیزیں آ گئیں، وہ سارے وقار وقور گئے، وہ کہتے ہیں ساڈے ورگے لگتا ہے ویکھن چو، ٹھیک ہے ایمان والا، وہ خطرہ کوئی نہیں رہتا۔ لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کسی کو سر پہ پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ٹخنے ننگے ہیں، لمبے کرتے سنت کے مطابق پہنے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے ایک رعب کی کیفیت ہے۔ رعب یہ اللہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے آتا ہے جہاں سے اگلے کو گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے رعب ڈال دیتے۔ ایک جگہ جہاد ہو رہا تھا تو مسلمانوں کو کامیابی نہ ہوئی، لڑائی ہو رہی ہے، کامیابی نہ ہوئی، بڑے پریشان ہوئے، کیا کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ اب ایمان اور مادیت کی جنگ میں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس جنگ میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی، لڑائی بھی خوب ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کے جو سردار تھے وہ سب کو لے کے بیٹھے کہ بھائی غور کرو کیا مسئلہ ہے۔ تو پھر پتہ لگا کہ آج کل یہ سنت انہوں نے چھوڑی ہوئی، مسواک نہیں کر رہے۔ جب تحقیق ہو گئی واقعی پورا لشکر مسواک نہیں کر رہا، دشمن سامنے موجود ہے ہتھیار سے لیس، انہوں نے کہا مسواک کرو۔ اب پوری فوج باقاعدہ مسواک کر رہی تھی، جب سب نے مسواک کرنی شروع کی، اس سنت کا رعب اللہ نے کافروں کے دلوں میں ایسا ڈالا کہ ان کی کھوپڑی میں یہ آیا کہ یہ تو ہمیں کچا چبانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جو تلوار سے نہ شکست کھا رہے تھے، جو تلوار کا مقابلہ کر رہے تھے، وہ مسواک لکڑی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کاش مسلمانوں کو ان باتوں کا پتہ لگ جائے۔